السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 14 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے حکیم محمد سعید شہید۔ اس لیکچر میں ہم نے مشکل الفاظ دیکھے تھے، ساتھ ہم نے پڑھائی کی تھی اور ساتھ ہم نے بک ورک کیا تھا۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ سوال جواب کریں گے، اور اس کے صرف مختصر سوال جواب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہم ایک اور سوال جو ہے نا اس کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مشق میں سب سے پہلے دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں، حکیم محمد سعید کون تھے؟ حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ والد کے انتقال کے بعد محمد سعید کی پرورش کس نے کی؟ حکیم محمد سعید کے مشہور ہونے کی کوئی ایک وجہ بیان کریں۔ حکیم محمد سعید اپنی آمدن کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ حکیم محمد سعید نے کن موضوعات پر کتب تحریر کی؟ یہ سارے سوال جواب جو ہے نا وہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مدرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حکیم محمد سعید کون تھے؟ حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم تھے جنہوں نے اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دی۔ انہوں نے طب پر 200 سے زائد کتب تصانیف و تالیف کی۔ طبیہ کالج اور ہمدرد فاؤنڈیشن ان کے قائم کردہ ادارے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، والد کے انتقال کے بعد محمد سعید کی پرورش کس نے کی تھی؟ تو والد کے انتقال کے بعد محمد سعید کی پرورش والدہ اور ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے کی تھی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے سوال نمبر 4، حکیم محمد سعید کے مشہور ہونے کی کوئی ایک وجہ بیان کریں۔ تو حکیم محمد سعید ایک بلند پایہ حکیم تھے، آپ نے طب کے شعبے میں زبردست خدمات انجام دی۔ آگے ہے سوال نمبر 5، حکیم محمد سعید اپنی آمدن کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکیم محمد سعید اپنی آمدن کو اداروں کی مالی مدد کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 6، حکیم محمد سعید نے کن موضوعات پر کتب تحریر کی؟ تو اس کا جواب دیکھیں کہ حکیم محمد سعید نے طب، مذہب اور معاشرتی علوم کے موضوعات پر کتب تحریر کی۔ اس طرح آپ کے جو مختصر سوال جواب ہے وہ مکمل ہوئے۔ آگے ہم سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیں تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 7 ہے، آپ کس انداز میں اپنے وطن یا ہم وطنوں کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ ایک پیراگراف لکھ کر بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم کاپی پہ کریں گے۔ جیسے یہ دیکھیں ہم نے کاپی پہ سوال لکھا ہے کہ آپ کس انداز میں اپنے وطن یا ہم وطنوں کی خدمت کرنا چاہیں گے، ایک پیراگراف میں لکھ کر بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے، وطن سے محبت ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں بلکہ ہر ذی روح میں پایا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ملک میں رہنے والوں کی خدمت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ لہٰذا میں بھی ڈاکٹر بن کر اپنے وطن سے اور ہم وطنوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں ڈاکٹر بن کر غریبوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کا مفت علاج کرنا۔ پاکستان میں بہت سے دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں ابھی بھی ہسپتالوں کی سہولت میسر نہیں ہے، لوگوں کو علاج کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ میں ایسے قصبے میں فری ڈسپنسری قائم کر کے اپنی قوم کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ یہ سوال کا جواب جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ کا یہ سبق بھی مکمل ہوا اور آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔